کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم آپ کا ہمارا 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک ساتھ رہتا ہے اور مختلف ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں افطار کے پکوان، عالم اور ہم اور بدعت نعت اور علم و آگاہی. اور اس وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا علم و آگاہی کا ہمارا بہت اچھا سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ بچوں کے کوئز کے اوپر ہمارا وہ سیگمنٹ ہوتا ہے. لیکن آج ظاہر 27 رمضان المبارک تھی اور آج جمعۃ الوداع تھا تو آج بچوں والا سیگمنٹ نہیں تھا. ہمارا علماء کرام اس میں موجود اور اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے ہمارا مہمان خاص جس میں معروف نعت خواں جو ہوتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں یا اچھا پڑھنے والوں کو ہم بلاتے ہیں اور ان کو نعت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. تو اس سیگمنٹ کا بھی ہم نے نام رکھا ہمارے مہمان خاص. اور آج میرے ساتھ موجود جناب معروف آپ نعت خواں بھی ہیں اور آپ نوحہ خواں بھی ہیں جناب ندیم عباس صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ رمضان المبارک کی آپ کو بہت مبارکباد. لیکن اب تو ظاہر آخری روزے رہ گئے اور آج جمعۃ الوداع. بس دعا کہ اللہ پاک ہمارے یہ بھی اچھے دن گزار دے، عبادتوں میں گزار دے، ٹھیک ہے نا. اور میرے ساتھ اس طرف بیٹھے معروف نعت خواں جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں جناب شعیب امیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شعیب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ بہترین. رمضان اچھا گزرا ہوگا؟ بہت اچھا گزرا اور پھر آپ کے شو بھی بہت اچھا رہا. وقتاً فوقتاً نظر پڑتی رہی دیکھتا رہا تو بہت زبردست. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ہاں بہت شکریہ آپ آئے ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میرے ساتھ موجود جناب فہد انصاری صاحب جو کہ آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں حضور کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے پڑھنے والوں کو پروموٹ کریں. جی فہد بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا اور وقتاً فوقتاً آپ موقع دیتے رہتے ہیں الحمدللہ اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ کے اور بہت زبردست پروگرام جا رہا ہے. علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازتے ہیں. اچھا میرا بھی دل چاہتا ہے جو اچھے پڑھنے والے ہوں نا وہ آئیں ہمارے پاس، ہم ان کی نعتیں سنیں اور وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو سنائیں. میرے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی موجود ہیں جو کہ سندھی ٹوپی پہن کر آئے اور بڑے اچھے بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا ندیم عباس صاحب کے دوست ہیں. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان سلطانی. جی عثمان سلطانی. جی کہاں رہتے ہیں آپ؟ کراچی میں رہتے ہیں؟ جی ہم لیاری میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں. لیاری میں. ندیم بھائی ہمارے پڑوسی ہیں. جی اچھا ماشاءاللہ. جی جی نعت شریف پڑھتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں مدرسہ بھی پڑھاتا ہوں. جی قاری صاحب بھی ہیں؟ قاری صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. بچپن ہی سے یہ ماحول ہے. جی اچھا قاعدہ پڑھا رہے ہیں اور قرآن شریف پڑھا رہے ہیں؟ قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. جی قاعدہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا قرآن شریف اب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اچھا جب قرآن شریف جب بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو کیا خیال کرنا چاہیے اس کا؟ کس طرح کہ اس کے لیے آسانی ہو کہ ہمارا بچہ ناظرہ بھی پڑھ لے پھر قرآن شریف بھی مکمل کر لے پھر حفظ بھی کر لے؟ بالکل یہی ہوتا ہے جی کہ بچے کی یہ جو بنیاد جیسی آپ رکھیں گے، جیسی بیس بچے کی ہوگی تو وہی زندگی میں وہی رنگ آئے گا، وہی اثر آئے گا. تو بچوں کو ماحول، دینی ماحول جب ملتا ہے، قرآن شریف کی بڑی، اس سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے. جس کو قرآن کے ساتھ لگاؤ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلطانی صاحب آپ آئیں، میں چاہوں گا کہ 2 شعر آپ مجھے نعت شریف کا سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلاؤ نا بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں بلاؤ نا، اپنے سخی دربار میں. لاگے نا جیا، لاگے نا جیا سنسار میں، لاگے نا جیا سنسار میں. بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں بلاؤ نا، اپنے سخی دربار میں.
نہ جائے سانس کی مالا، ٹوٹ نہ جائے سانس کی مالا، دن آئے وہ برکتوں والا، دن آئے وہ برکتوں والا، آؤں سخی کے میں، آؤں سخی کے میں دیار میں، آؤں سخی کے میں دیار میں، بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں، بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں۔ کیا بات ہے۔ میں بات کروں گا شعیب امیر صاحب آپ سے، تو شعیب امیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نعت شریف آپ پڑھتے ہیں، کب سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ میں بچپن سے پڑھتا ہوں، اور بچپن میں ایک پروگرام آتا تھا ریڈیو پاکستان بچوں کی دنیا، منی باجی ہوتی تھی اور چھوٹی سی، پرانے لوگ جانتے ہیں، تو بس وہاں سے ہی نعت خوانی کا آغاز ہوا میرا، یعنی جو بچوں کی دنیا میں ریگولر جاتا تھا، ہر فرائیڈے وہاں ایک پروگرام ہوتا تھا اور جس میں نعت خوانی ہوتی تھی، تو میری پارٹیسپیشن اس میں رہتی تھی ریگولر، تو بس یہیں سے سفر طے ہوا۔ کس کو سن کر آپ کا دل چاہا کہ میں اصل میں بیسکلی بچپن سے جو متاثر تھا قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ، اور ان سے ہی متاثر رہا ہمیشہ۔ اچھا، تو میں جب ان کی نعتیں سنتا تھا ٹی وی پہ، تو میں کھیلتا کودتا ساری چیزیں چھوڑ کر جو ہے میں ٹی وی کے آگے ان کے نعت سنتا تھا، زہ مقدر، فاصلوں کو تکلف، اور رمضان میں وہ کچھ زیادہ ہی چیزیں ہو جاتی تھیں قاری صاحب کی نعتیں، تو بڑا مزہ آتا۔ تو میں اپنی میری سسٹر، ان کا انتقال ہو گیا، میں ان سے کہتا تھا باجی ان کی آواز اللہ نے اتنی اچھی دی، میں اس طرح کیسے پڑھ سکتا ہوں کبھی؟ تو وہ ہمیشہ کہتی تھی پڑھتے رہو انشاءاللہ تمہاری آواز بھی ان کی طرح ہو جائے گی۔ اچھا قاری صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا نعت شریف پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو اپنا پروفیشن نہیں بنایا، جی جی الحمد ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بہت سارے نعت خواں جنہوں نے اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو پروفیشن آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ ذرا مصروفیات آپ کی راتوں میں محفلوں کی بالکل محفلیں ہوتی، مصروفیات بھی ہوتی۔ میرا ایک اور شوق تھا بچپن سے بینکر بننے کا، اچھا، کہ مجھ سے کبھی پوچھا تھا کسی نے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ان یور فیوچر، تو میں کہا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے بینکر، تو بینکر بھی بننے کا شوق تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر چونکہ ہماری مصروفیات جو بڑھتی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی ماشاءاللہ شناخواں ہیں اور اس فیلڈ سے منسلک ہیں، کہ رمضان اور ربیع الاول میں ہماری مصروفیات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے علاوہ عام دنوں میں پھر تھوڑے سے جو اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسائل کا سامنا ان کو ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل، اصل میں کہتے ہیں کہ حضور کی شناخوانی وہ عمل ہے کہ جب آپ نیت صاف ہو آپ کی، تو آپ منزل آسان ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک لوگوں کو بھیج دیتا ہے مدد کرنے والے کو۔ الحمدللہ ہم جس بینک میں بھی رہا ہوں تو سپروائزرز، باس وغیرہ، مینجمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ملی مجھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شعیب امیر صاحب، ہم کہتے ہیں کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، تو ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارا سیگمنٹ ہوگا مدحت نعت، اور ہمارے بچوں کی ہم روزہ گشائی بھی کرتے ہیں، اور وہی ظاہر مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت اور زبردست ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم میں ہوں میزبان شہزاد سعیدی، اپنے تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور افطار کا یہ سیگمنٹ ہمارا جو کہ بچوں کی روزہ کشائی بھی ہوتی ہے، اور ہمارا سیگمنٹ مدحت نعت جس میں حضور کی نعت شریف بھی ہم پیش کرتے ہیں، آخری میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر حضور کے شان پر، حضور کے جمال و نور پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو کو کنٹینیو یکم رمضان سے لے کے ابھی تک محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ ہیرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، کرم ہے پروردگار کا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ، خوش آمدید، اور آج جمعۃ المبارک کی آپ کو مبارکباد کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ الوداع نصیب کیا، اور اپنی خاص دعاؤں میں آپ نے یاد رکھا نہیں رکھا ہمیں؟ بالکل رکھتے ہیں یاد،
ان کو رکھا جاتا ہے جنہیں بھول جایا جائے، تو یاد رہتے ہیں سب لوگ، آپ ہماری فیملی کی طرح ہیں. اور تمام، میں تو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کو کہتی ہوں، کل مومنین و مومنات، کل مسلمین و مسلمات، سب کو پہلے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، بعد میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں. واہ 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 واہ، دعائیں بھی تبھی مقبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، پہلے سب کے لیے کریں اس کے بعد اپنے لیے کریں. واہ. تو بس آپ دعائیں کرتی رہیں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے میں اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جو بچوں کی ہماری جو روزہ کشائی کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہم اس طرف جائیں گے. سب سے پہلے اسکیم و آئس کریم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں، اور وے منرل واٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گل بہار مرحبا کا شربت گل بہار کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں، اور ماشاءاللہ ڈیری سینٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایڈمرل میل گرومنگ برانڈ جو کہ آپ کی شخصیت کو تبدیل کرتا ہے، چینج کرتا ہے. ان کی بہت ساری پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، تو میں ایڈمرل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میں اسپانسر کیا، اور ہمدرد کا نونہال کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. کوئز شربت بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں، اور نیلسن پینٹ جو کہ کہتے ہیں رنگ زندگی کا، اور نیلسن پینٹ آپ کو دیتا ہے 25% ایکسٹرا کوریج، تو میں نیلسن پینٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اور ہمدرد کا روح افزا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کہ روح افزا ہمارے افطار کے دسترخوان پہ نہ ہو تو ہمارے افطار کا جو مزہ ہے وہ دوبالا نہیں ہوتا. تو میں روح افزا بنانے والوں کا ہمدرد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اور یونیک بائک بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ یونیک کی بائک بھی یہاں کھڑی ہے، اور یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ. یونیک کا شکریہ، یونیک نے ہمیں اسپانسر کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں. اور کمانڈر سٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اوساکا LED لائٹ بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اور میکس ویلیو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اور کانٹیننٹل بیکری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک گارمنٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پانڈا کیمیکلز بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پانڈا کیمیکلز والے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی صفائی اور ستھرائی کا بہت خیال کرتے ہیں اور بہت زبردست ان کے کیمیکلز ہوتے ہیں. میں پانڈا کیمیکل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میٹرو فوڈ فیکٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اور ABG جینس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دی اوون بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میں اسپانسر کیا. نیو ٹاؤن بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایکویٹک ایڈونچر لینڈ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آڈور کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اور سیابل کوثر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ سیابل کوثر کے جوبہ بھی میں نے پہنا ہوا ہے اور انہوں نے بہت سارے اپنے ڈریس ہمیں دیے، اور میں نے اکثر وارڈروب جو کیا ہے وہ میں نے سیابل کوثر کا کیا ہے. اور ان کے جبوں کی فٹنگز اور ان کے فیبرک بہت زبردست ہے. اور سیابل کوثر بائے غلام مصطفیٰ قادری جو کہ ہمارے معروف نعت خواں ہیں، یہ ان کا برانڈ ہے. اور فور سیزن پرفیوم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا یہ نشریات کو نشر کرنے میں. اپنے تمام اسپانسر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آتا ہوں ہمارے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہمارا بچوں کا روزہ کشائی، جو کہ سب سے پہلے جی السلام علیکم. جی مائک ہاں یہ رہا مائک. جی السلام علیکم بیٹا، یہ لے مائک. آپ کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ. ام حبیبہ. آپ نے تو ہماری نعت کو یاد دلا دی. ام حبیبہ، ام حبیبہ، اللہ پاک ان کو. اچھا کیا کرتی ہیں بیٹا آپ؟ کیا کرتی ہیں آپ؟ کچھ نہیں. کچھ نہیں کرتی. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ نہیں رکھا روزہ؟ آج نہیں رکھا. چلیں پھر آج نہیں رکھا. چلیں پھر آپ کی روزہ کشائی ایسے ہی کر رہے ہیں ہم. اچھا چلیں. اسکول پڑھتی ہیں آپ؟ اسکول پڑھتی ہیں؟ پڑھتی ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں آپ؟ 1 کلاس. 1 کلاس میں. آپ کی ٹیچر کا نام کیا ہے؟ ناز شریف آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی. چلیں آپ کا نام بیٹا، آپ کا نام بتائیں. نابیہ. کیا نام ہے؟ نابیہ. کیا کرتی ہیں آپ؟ جی نہیں. کچھ بھی نہیں. گھر کے کام کرتی ہیں؟ کھیلتی ہیں آپ؟ مستیاں کرتی ہیں؟ مستیاں کرتی ہیں؟ نہیں کرتی. گھر پہ کون کون روزہ رکھتا ہے؟ بابا رکھتے ہیں روزہ؟ نہیں رکھتے. بابا بس، بابا نہیں رکھتے. مما رکھتی ہے ماشاءاللہ. مما رکھتی ہے نا، بابا نہیں رکھتے نا. چلیں یار بچے واقعی میں بڑے من کے سچے ہوتے ہیں. یہ لے بیٹا، بیٹا مائک پکڑیں. یہ ادھر دیکھیں آپ ادھر. جی مائک پکڑیں. لاکٹ بہت اچھا پہن کر آئے. سونے کا تو نہیں ہے یہ مائک جو آپ نے جو پہنا ہوا ہے؟ یہ گولڈ کا، سونے کا تو نہیں ہے؟ مما کا تو نہیں پہن کر آ گئے؟
आपका नाम क्या है? माइक करीब करें ना बेटा। मोहम्मद समी। हैं? मोहम्मद समी। मोहम्मद समी, क्या करते हैं मोहम्मद समी? आप स्कूल पढ़ते हैं बेटा? कौन सी क्लास में? 2 में। 2 में। आप सहरी की थी आपने? रोजा रखा है आपने? नहीं रखा। ये हमारा कमाल है, हम बगैर बच्चे जो रोजा नहीं भी रखे आते हैं उनकी भी रोजा कुशाई करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी हौसला अफजाई हो, ताकि ये कल रोजा रखें और कल दोबारा ये सोच के कि हमारी आज रोजा कुशाई होगी। ऐसा ही है ना बेटा? तो कल आप रोजा रख के आना, दोबारा आपकी रोजा कुशाई करेंगे। ठीक है? ठीक है, पक्का रखोगे ना? चलें चलें चलें। मैं आता हूँ शुएब अमीर की तरफ, और शुएब अमीर साहब हमारे मारूफ नातखा हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। शुएब भाई, बच्चों की सिर्फ ये हौसला अफजाई के लिए ना एक ही हमने ये सेगमेंट रखा है, लेकिन बच्चे कभी रोजा रख के नहीं भी आते, होता है। हाँ, तरबियत है, ये भी एक पार्ट है। बच्चे अभी से सीखेंगे, माहौल को फील करेंगे, समझेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आगे सब कुछ करेंगे। रोजा रखेंगे। बच्चों के कभी आधे रोजे होते हैं, कभी पूरे होते हैं, कभी पूरे होते हैं। नदीम भाई, आपने पूरे रखे? जी नहीं सर, आप रखेंगे, क्योंकि मैं भी लास्ट फेज में था, मैं सफ़र पे था, तो उस वजह से ज़्यादा। सफ़र क्या मुस्तकिल सफ़र में थे? 15 दिन सफ़र में थे आप? जी मैंने सफ़र में मुस्तकिल जहाज में थे आप? याद नहीं था। फिर नीचे उतरे थे आप? नीचे आए थे आप? शहर से अलग अलग, हाँ, मलेशिया था, तो वहाँ तो रोज़ा रख सकते थे आप। पर वो क्या गलती होगी, बस मैं आप पे चले शुएब भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं चाहूँगा कि हुजूर की बारगाह में हदिया नात आप पेश करें। अच्छा, लोग सारे माशाल्लाह सच्चे हैं, सब सच बोल रहे हैं, झूठ कोई नहीं बोल रहा है ना। हाँ सच, चाहे तो झूठ भी ये बच्चे भी देखें, इनको सिखाया सारे नहीं हमारे कि बस वालिदैन। सच्चे आए हैं, और सच बोलना सही चाहिए, बात झूठ बोलना नहीं, वरना लोग बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, हम रख के आए रोजा, हमने रखा है रोजा, ऐसा भी होता है। देखिए आज रमजान मुबारक भी है, सही बात और रोजे का तकद्दुस भी है कि सही बात इंसान झूठ नहीं बोलता ना, बल्कि झूठ ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोला करें आप। जी शुएब भाई। दो शेर का नज़ारा पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। फ़क़ार अली हुसैनी भाई, एक माया नाज नाम हमारे मुल्क का, उनकी पढ़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत नात जो कि सबको पसंद और मुझे भी बहुत पसंद। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कि जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, कि जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। ना शाम मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना
तमाम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। डाउनलोड करें इस्लाम वर्ल्ड ऐप, ज्यादा से ज्यादा तिलावत सुनें और पाएं हर अशरे में 2 उम्रा टिकट्स जीतने का मौका। तो अभी इस्लाम वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें। होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे और वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू है मुझे। हम लेंगे छोटा सा वक्फा, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना मेट्रो 1 न्यूज़ की खूबसूरत ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, हमारी इफ्तार की ट्रांसमिशन। और वक्त ज़ाहिर कबूलियत का वक्त, मकबूलियत का वक्त। आप भी अपने घरों में दस्तरखानों पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, दस्तरखान पे बैठे होते हैं, वो दुआएं कर रहे होते हैं अपने रब के आगे कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हमारी इबादतों को भी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, आज 27 रमज़ान हिरा शराजी, और बड़ा ख़ास दिन है, शायद आपको याद होना हो। याद है, क्या? याद है। कैसे बताएं? आज पाकिस्तान ज़ाहिर इस्लामी एतबार से जी 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 पाकिस्तान का यौम आज़ादी इस्लामी एतबार आज के दिन पाकिस्तान बना था, और हमारे जनाब मोहसिन पाकिस्तान जनाब हकीम सैयद साहब इसको बहुत जोश व खरोश के साथ मनाया करते थे। और हकीम सैयद और उनकी अभी जो हमदर्द हमेशा कोशिश करती है कि 27 रमज़ान मुबारक को यौम आज़ादी मनाएं, और लोगों को भी उसकी तरगीब करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह का एक इनाम है। और इस बाबरकत दिन पर यौम आज़ादी से मुतल्लिक आगाही मुहिम चलाते भी हैं, और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो भी करते हैं, और आज के दिन को ख़ास मनाते हैं, और लोगों में बताते हैं कि आज हमें जो है ना 27 रमज़ान को जो है ना सेलिब्रेट करना चाहिए, और यौम आज़ादी हमें मनानी चाहिए। और बच्चों में और बहुत सारे ये प्रोग्राम वगैरह भी करवाते हैं, और बच्चों में रूह अफ़ज़ा के तोहफे तोहफ़े भी देते हैं। और बस बताना ये है कि 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना था। तो आज भी हमारे साथ बच्चे बैठे हैं, और इनको हम रूह अफ़ज़ा के गिफ्ट देंगे। बच्चों, आपको कोई पोएम वगैरह आती है, कोई नगमा वगैरह आता है, कोई तराना, कौमी तराना आता है कोई आपको? आता है, दिल दिल पाकिस्तान आता है? नहीं आता तो मैं चाहूंगा कि फहद भाई अगर आप सुना दें, मैं एक शेर जी। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान
پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان گھر اپنا سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے واہ 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 پیارا لگتا ہے ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے پیارا لگتا ہے دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان. میں چاہوں گا ایک اور نغمہ سنا دیں، اس کی ایک لائن سنا دیں صرف. جناب ندیم عباس صاحب، آپ نے یہ روح افزا والوں کے تعاون سے ہے جناب. تھینک یو. جی جناب جلدی. تجھ سے ہے میری تمنا دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے غیور، میری ہستی میں آنا میری مستی میں شہور، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیار، اے میرے پیار وطن. واہ 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 واہ. تو جناب حکیم سید صاحب جو ہے نا وہ بڑا جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ ہمیں رمضان المبارک میں خاص جو ہے نا یوم آزادی کے دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جی ہیرا شرازی کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ شب قدر 27 رمضان المبارک کو پروردگار عالم نے یہ وطن عزیز جیسا تحفہ ہم سب کو عطا فرمایا. دعا ہے کہ وہ پاکستان جو اس بنیاد پر بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پروردگار ہم سب کو اپنے وطن سے محبت کرنے کا اور حقیقی طور پہ محب وطن ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین. ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، پائندہ باد رکھے، زندہ باد رکھے. 27 رمضان المبارک ہے اور ہم سب روزے رکھ رہے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ابن آدم ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اپنے لیے ہوتا ہے لیکن روزہ میرے لیے ہوتا ہے. اور کائنات کے نبی، صحیح مسلم سے حدیث پیش کر رہی ہوں کہ کائنات کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عشق اول ہے، خلق اول، نور اول، حسن اول، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، جان کائنات، روح کائنات، تصویر کائنات، تصور کائنات، اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے کہ روز حشر قیامت والے دن روزے دار کے منہ کی خوشبو پروردگار عالم کے لیے کسی مشک و عنبر کی وہ وقت نہیں ہوگی جو روزے دار کے منہ کی خوشبو کی ہوگی. جب پروردگار کے حضور میں ہمارے منہ کے خوشبو کی، روزے دار کے منہ کی خوشبو کی اتنی حیثیت ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے. نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 مرتبہ خوشی ملے گی. ایک مرتبہ جب خوشی ملے گی جب وہ افطار کرے گا، جب روزہ افطار کرے گا، اور دوسری مرتبہ اسے جب خوشی ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے بڑے الفاظ ہیں. یعنی ہم عام نیکیاں کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، روزہ رکھیں گے تو رب رحمان ملے گا. اللہ اکبر. باب الریان وہ دروازہ کہ جہاں صرف روزے دار، جنت کا وہ دروازہ جہاں پہ صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر ندا آئے گی کہ اب کوئی یہاں سے نہیں گزرے گا کیونکہ یہ صرف روزے داروں کی جگہ ہے، یہاں روزے دار داخل ہو جائیں گے. اور جو لوگ افطار کراتے ہیں، آپ کتنا بڑی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارا میٹرو
मेट्रो वन भी माशाल्लाह बेहतरीन इफ्तार होता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार मेट्रो वन की तौफीकात में इजाफा अल्लाहुम्मा आमीन। फरमाए। आप सब लोग, आपकी टीम के लोग, शहजाद सईदी, दीगर जितने लोग हैं, तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमाए। वो लोग जो इफ्तार कराते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बच्चों की यहाँ रोज़ा खुशाई भी होती है। आप तमाम लोग जो किसी ना किसी तरह अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को इफ्तार कराते हैं, कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं जो बगैर वही के कलाम नहीं करते, वो फरमाते हैं जब इंसान हलाल रोटी से, हलाल पानी से किसी को इफ्तार कराता है तो दिन में मलाइका उसके लिए दुआ करते हैं और शबे कदर में रूहुल अमीन जिब्रील उसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जो लोग एहतिकाफ करते हैं, इबादत करते हैं, ये इबादत के दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। जो आखिरी अशरा होता है लोग इसको मार्केट्स में गुजार देते हैं, खुदा रहा इसको अल्लाह के घर में गुजारे, इसको इबादत में गुजारे, इसको तिलावत में गुजारे, इसको अपने गुनाहों की माफ़ी में गुजारे। क्योंकि एक दिन, सिर्फ एक दिन का, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह के रोज़े की जानिब इशारा करके, और जब वो कह रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे, कहते हैं कुछ दिन नहीं गुजरे मैंने कायनात के नबी से सुना था कि जो एक दिन एहतिकाफ करता है, एक दिन एहतिकाफ करता है, अपने रब के हुजूर में दुनिया को भुलाकर बैठ जाता है, परवरदिगार उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों की मुसाफत कर देता है। और वो एक खंदक इतनी बड़ी होगी, उसकी चौड़ाई जितनी जमीन और आसमान के दरमियान है। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा उन लोगों का जो दिन और रात अल्लाह की इबादत में सर्फ करते हैं। और फिर हम उस नबी के चाहने वाले जिन्होंने हर किसी का हक उसको दिया। जब कायनात के नबी इस दुनिया से रुखसत होने लगे, आपके विसाल ज़ाहिरी के आयाम जब करीब आए, तो किताबें कहती हैं कि कायनात के नबी को बहुत तेज़ बुखार था। रसूलुल्लाह को उठाया, सहाबा ने आपके सर पे सुर्ख पट्टी बंधी हुई थी, लेकर गए सहारा देकर मस्जिद में, तो खचा खच लोगों से मस्जिद भरी हुई थी। कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आज तुमसे कोई जहाद की बात नहीं कर रहा, आज कोई तरगीब देने नहीं आया। तमाम लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह आप क्या इरशाद करना चाहते हैं? तो कायनात के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं परवरदिगार ने अपने बंदे को इख्तियार दिया, वो जब तक चाहे दुनिया में रहे और जब चाहे उसकी बारगाह रबूबियत में हाजिर हो जाए। तो कुछ सहाबा जो जलील क़द्र थे वो रोने लगे। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह तो अपनी बात करें, क्योंकि ये इख्तियार तो सिर्फ मुस्तफ़ा के पास है ना, कि वो अपनी मर्जी से अपने रब की बारगाह में चले जाए, बाकी सब अल्लाह की मर्जी से जाएंगे। ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो उसकी बारगाह में भी अपनी मर्जी से हाजिर हो जाएंगे। तो फरमाया कि ये परवरदिगार ने इख्तियार दिया। सहाबा रोने लगे कि रसूलुल्लाह अपनी बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं कायनात से रुखसत होने लगा हूँ, अगर मैंने किसी को तकलीफ दी हो तो मुझ मोहम्मद से बदला ले ले। सहाबा की आंखों में आंसू आ गया। फरमाते हैं या रसूलुल्लाह आप क्या कह रहे हैं, आप तो रहमत ही रहमत है, आप तो करम ही करम है, कोई आपके बारे में ऐसा गुमान करे तो वो दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा। रसूलुल्लाह आपसे कोई बदला नहीं लेना, आपने तो करम ही करम किया। हजरत आकाशा खड़े हुए, कहते रसूलुल्लाह आप एक जंग में सफ़े सीधी कर रहे थे और आपका गलती से मुझे जो है वो दुर्रा लग गया मेरी बरहना पीठ पे, मुझे उसका बदला चाहिए। कायनात के नबी ने कहा जाओ, हजरत बिलाल से कहा जाओ घर जाओ और दुर्रा लेकर आओ। हजरत फातिमा के घर पे पहुंचे, जब हजरत फातिमा से कहा दुर्रा चाहिए, उन्होंने कहा ना कोई सफर है ना जिहाद है, क्यों दुर्रा चाहिए? कहा कि कायनात के नबी से कोई बदला लेना चाहता है। हजरत फातिमा ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों हसन हुसैन को हजरत बिलाल के साथ किया और कहा ये दोनों शहजादे जो कोई आकाशा से कहना कि बदला लेना चाहते हो 100 दुर्रे मेरे इन दोनों बच्चों को मारना, लेकिन कायनात के नबी की जानिब ना देखना, मैंने इनको पैदा ही रसूलुल्लाह पर कुर्बान करने के लिए किया। हजरत बिलाल लेकर चले दोनों बच्चों को, शहजादों को जब लेकर आए रसूलुल्लाह की बारगाह में तो आपके आंसू आ गए। कहा इनको बिठा दो। हजरत उकाशा आगे बढ़े और सारे सहाबी चीख रहे रो रहे कि एक मरतबा कायनात के नबी के करीब आए और कहा रसूलुल्लाह मेरी पीठ बरहना थी। रसूलुल्लाह ने अपनी कमीज मुताहर को जैसे ही ऊपर किया वो फौरन लिपट गए। कहते मैं तो आपके बतन अतर को छूना चाहता था, आपके वजूद से मस होना चाहता था। कायनात के नबी ने कहा जो कोई जन्नती देखना चाहता है वो आकाशा को देख ले। आज जब हम किसी को सताते हैं हम नहीं सोचते, हम जुल्म करते हैं हम नहीं सोचते। कायनात के नबी ने कहा वो माशरा बिगड़ जाता है जहाँ लोगों को सताया जाता है, जहाँ लोगों को तकलीफ दी जाती है। तो लोगों को परेशान करने से पहले सोचे कि आप किस नबी के चाहने वाले। कायनात के नबी ने फरमाया कि खबरदार किस तुम्हारे हाथ और जबान से किसी को परेशानी ना हो, सब महफूज रहे अगर तुम सच्चे मुस्तफ़ा के चाहने वाले हो। अच्छा हीरा शिराजी, जुम्मतुल विदा और रमज़ान के कुछ दिन रह गए, ठीक है ना, तो हम जो जुम्मतुल विदा और इसके अलावा जब आखिरी जो दिन होते हैं हम अलविदा जब पढ़ते हैं और रो रो के इसको रुखसत करते हैं,
ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل ہمارا کیسا ہے؟ بالکل، کیونکہ یہ تو پروردگار کی جانب سے انعام ہے نا. جب کوئی بلیسنگ، جب کوئی نعمت ملتی ہے انسان کو تو انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ نہ کرے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب وہ دور ہو جاتی ہے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے. اور یہ تو انسان وہ روتا ہے. نعمت بالکل جس میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے 70% 100% ہو جاتا 70 ہے. نیکیوں کے برابر ہے. اور یہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آیا تھا وہ رخصت ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ رمضان کو رخصت نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. یعنی وہ کیفیت جو ہمارے اوپر تھی نا اس کو برقرار رکھنا ہے. جب ہم مدینے والے کی زیارت کرنے بھی جاتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایئرپورٹ پہ واپس آ گئے تو بیک ٹو نارمل ہو گئے. نہیں، آپ نے زیارت کر کے نہیں آنا، اس کو اپنے ساتھ واپس لے کے آنا ہے. اسی طرح اس مہینے کو آپ نے رخصت نہیں کرنا، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، اپنی روح میں رکھنا ہے. اور وہ سارے اعمال جو آپ کرتے تو اس کو اپنی روٹین کو آپ نے برقرار رکھنا ہے اور پورا سال اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے دل میں رہے گا اور پھر دوبارہ جب آئے گا تو جو ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. میری دعا ہے کہ پروردگار، ہم نہیں جانتے کہ آنے والا رمضان ہمیں موقع نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن دعا ہے کہ خدا خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں آنے والا رمضان بھی نصیب فرمائے. اور ہم نے جو بھی عبادات کی، جو بھی ذکر کیا، پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. آمین آمین. میں چاہوں گا کہ جناب فہد انصاری، جناب ندیم عباس، شعیب امیر صاحب مل کر الوداع اگر آپ پڑھ لیں تو اچھا ہو جائے گا. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. ہو گیا کم نمازوں کا غلبہ، سب سما ہو گیا سنتے رخصت ہے آیا. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم. سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم. تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع